الیکشن کا پروسیس جاری ہے، تو اس دوران ٹرانسفرز ہو ہی نہیں سکتے. فوج نہ ہونے کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوئی. یہ ایئرپورٹ کا چورن بیچتے ہوئے 30 سال ہو گئے ان کو. ایئرپورٹ نہیں بنا اور نہ بنے گا. جیسے پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب کے شروع کیے ہوئے جو منصوبے ہیں ان پہ تختیاں لگا رہے ہیں، شاید یہاں بھی ان کے نصیب میں یہی ہے. ناظرین، میں ہوں ساجد نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امیدوار اسمبلی چودھری محمد سعید اور سابق منسٹر میرپور. 10 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ضمنی الیکشن، اور تیاریاں جو ہیں جاری ہیں. ان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے یاسر سلطان چودھری سے. آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ جو ان کی کمپین ہے کہاں تک پہنچی. سر، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو آپ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے بیٹے یاسر سلطان. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کمپین آپ کی کہاں تک پہنچی اور کیا کر رہے ہیں آگے. کمپین الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے. لوگوں سے ہمارا میل ملاپ جاری ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہم نے ڈور ٹو ڈور بھی کمپین کی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ لوگ باہر نکلیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ایجنڈا ہے، ترقی کا ایجنڈا ہے، اس کو ووٹ دیں گے. دیکھیں، کچھ لوگ ایسے یقین ہوتے ہیں جو پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، یورپین پرندے جو ہیں، تو کوئی میجر وہ شفٹ نہیں ہوا. کچھ لوگ یقیناً گئے ہیں، اور ایسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں جماعتوں میں، وہ خاص فرق نہیں پڑا. مسلم لیگ نون نے 5 سالوں میں کیا پروجیکٹس دیے؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ سے کروں کہ جو بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج ہے، اس کا نوٹیفیکیشن جناب راجہ فاروق حیدر خان نے، جو 10 مہینے کی ان کی وزارت عظمیٰ تھی، اس دوران کیا تھا. آپ اس کی نوٹیفیکیشن نکال کے ڈیٹس دیکھ لیں. کالج قائم کرنا ہی کافی نہیں تھا. یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ تھا، اور جو فیسیں تھیں ان کے اگینسٹ لوگوں کو تنخواہیں دی جا رہی تھیں. عمارت نہیں تھی. تو ہم نے نہ صرف اس کی نئی عمارت منظور کی، جو میگا پروجیکٹ کس کو کہتے ہیں، جسٹ ایک نوٹیفیکیشن، وہ بھی ہم نے کیا تھا. بنیادی طور پر یہ پروجیکٹ یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پاکستان کا ہے. علی امین گنڈاپور جو منسٹر کشمیر افیئرز ہیں، وہ آئے تھے، دیکھ کے گئے تھے جب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی پاکستان میں. تو انہوں نے کہا تھا میں اس کو اگلے سال یہاں سے گاڑی یا گھوڑا دوڑا کے کراس کروں گا. انفارچونیٹلی انہوں نے توجہ نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ کام رکا ہوا ہے. جو میجر روڈ ورک یا انفراسٹرکچر تھا، یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی. جو زلزلہ آیا تھا مظفر آباد میں، اور جو کہیں پہ بھی اس طرح کا صوبوں میں واقعات ہوتے ہیں، تو اس میں جو کمپنسیشن ہے حکومت پاکستان دیتی ہے، اور یہ ایک اسٹینڈرڈ SOP ہیں. سرکاری ملازمین اس بری طرح اس سارے پروسیس میں انوالو ہوئے کہ راجہ فاروق حیدر خان کو شکایت کرنی پڑی الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن نے ایکشن تو نہیں لیا اس طرح کا، لیکن بہرحال وہ شکایت کرنا پڑی کہ اس بڑے پیمانے پر سرکاری ملازمین انوالو ہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس موقع کہ اگر ووٹ ان کے ساتھ ہے، ووٹ ان کے پاس ہے، تو پھر سرکاری ملازمین کو انوالو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. یہ ایئرپورٹ کا چورن بیچتے ہوئے 30 سال ہو گئے ان کو. ایئرپورٹ نہیں بنا اور نہ بنے گا. جیسے پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب کے شروع کیے ہوئے جو منصوبے ہیں ان پہ تختیاں لگا رہے ہیں، شاید یہاں بھی ان کے نصیب میں یہی ہے. سیاسی طور پر پورا مقابلہ کریں گے، اپنا حق منوانے کی کوشش کریں گے. اہل میرپور سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ خدمت کو دیکھیں، اس جذبے کو دیکھیں جس جذبے کے تحت میں 5 سال ان کو یہاں اویلیبل رہا ہوں. ان کی ایک فون کال دور تھا. محمد سعید صاحب کا یہ کہنا ہے، اور ساتھ ان کا تفصیلاً ہم نے جب آپ خصوصی انٹرویو کیا تو انہوں نے جو پروجیکٹس کے ان کے حوالے سے بتایا، دیکھ لے عوام، دیکھ لے میرپور کی بھی کون سے پروجیکٹ لائے جائیں گے اور کون سے مکمل کیے جائیں گے. ساجد نذیر، عدالت نیوز، میرپور، آزاد کشمیر.